حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صل. آپ حضرات اس شہزادی کی یاد میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں جس شہزادی کا حق عالم بشریت پہ یہ ہے کہ جتنا انہیں یاد کیا جائے کم ہے. شہزادی کی جو خدمتیں رہی ہیں، جو ان کا کردار رہا ہے، جو ان کا رد عمل رہا ہے، ہر عمل میں انسانیت کی فلاح اور بہبودی اور ایک فرش پر رہنے والا وجود کیسے عرش کا بن سکے، اس کے لیے حکمتیں کار فرما رہی ہیں. اس لیے شہزادی کا حق بہت زیادہ ہے. پیغمبر کی ایک حدیث کا سہارا لے کر، جسے نقل کے اعتبار سے مختلف انداز سے لکھا گیا ہے، کہیں پہ ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ، کہ اللہ یرضا لرضا فاطمہ و یغضب لغضبہا. یہ انداز نقل مختلف ہے لیکن مطلب ایک ہے، مفہوم ایک ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اسی خاتون کے لیے جس کی عظمت کے بارے میں جاننے کے لیے ہم آپ اکٹھا ہوئے ہیں، کہ اللہ فاطمہ کی ناراضگی میں ناخوش اور فاطمہ کی رضایت میں راضی. اگر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس سے خوش ہے، کس سے ناراض ہے، تو اس کا ایک میزان اور معیار دیا گیا. دیکھو فاطمہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناخوش ہے. جس سے فاطمہ خوش اس سے خدا خوش، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. اب یہ وہ جملہ ہے جو عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مختلف جہتوں سے ہمارے لیے واضح کرتا ہے. یہ ظاہری لفظ ضرور ہے لیکن اس لفظ پر آپ جتنا غور کریں گے، جتنا فکر کریں گے، جتنا ذہن کا استعمال کریں گے،
دینی تعلیمات کا جتنا مطالعہ کریں گے آپ کو اس لفظ میں ایک دنیا سمٹی نظر آئے گی۔ دیکھیے ہر مسلمان، یہ کہوں ہر عبد کی خواہش ہے کہ اس کا معبود اس سے خوش ہو جائے۔ تقاضائے بندگی بھی یہی ہے، تقاضائے بندگی بھی یہی ہے کہ بندہ ایسا عمل انجام دے جس سے اس کا معبود راضی ہو جائے۔ یہ تقاضائے بشریت بھی ہے، یہ تقاضائے عبدیت بھی ہے۔ لیکن معبود راضی ہے یا نہیں اس کا اندازہ لگانا بظاہر مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے عمل سے پروردگار اتنا راضی ہو جائے کہ بات آگے بڑھ کے یہ ہو جائے کہ اب تک اس نے انتظار کیا کہ میں راضی ہو جاؤں، اب میں خبر دیتا ہوں کہ یہ اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ یعنی کل تک اسے میری رضا کی تلاش تھی، آج میں اس کی رضا میں راضی ہونا چاہتا ہوں، آج میں اس کی ناخوشی میں ناخوش رہنا چاہتا ہوں۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خدا کو راضی کرے۔ معراج بندگی یہ ہے کہ خدا بندے کی خوشی پہ خوش ہونے لگے۔ اگر یہ مزاج و معیار آگے بڑھ جاتا ہے تو انسان بندگی کے مزاج پر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اسے معراج بندگی کہتے ہیں۔ اور یقیناً ہر کسی سے ہر کوئی راضی نہیں ہوتا۔ ہماری اور آپ کی دنیا میں بھی کسی سے راضی ہونے کے لیے، کسی سے خوش ہونے کے لیے بہرحال کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز فکر کا ملنا ہوتا ہے، ارادوں کا ملنا ہوتا ہے، طریقہ کار میں اپنائیت کا ہونا ہوتا ہے، جو ہمارا مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے مشابہ ہونا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کوئی بھی دنیا میں کسی سے اپنی رضایت کا اظہار کرے تو طریقہ یہی ہوتا ہے جب تک کہ سامنے والا اس کے معیار پر مکمل نہ ہو جو راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا میں اس کے عمل سے راضی ہوں۔ اگر کسی کے عمل سے راضی ہونے کی کوئی بشارت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا عمل ویسے ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اس کی فکر ویسے ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اس کا طریقہ کار ویسے جیسے وہ چاہتا ہے، اس کا طرز زندگی ویسے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس لیے کہ رشتوں کی بنیاد پہ رضایت نہیں ہوتی ہے، کردار کی بنیاد پہ رضایت ہوا کرتی ہے۔ جب معیار عمل بلند ہو جائے اور معیار عمل میں اتنی شباہت پائی جانے لگے کہ دوسرا دیکھ کے کہے کہ اس کا یہ عمل نہیں لگتا ہے، یہ تو عمل کسی اور کا ہے، اس کی یہ فکر نہیں لگتی ہے، یہ فکر کسی اور کی ہے، اس کا خیال نہیں ہے، یہ خیال کسی اور کا ہے۔ جب اپنے خیالوں پر کسی اور کی حکومت کا پتہ لگنے لگے تو اس بات کی علامت ہے کہ جس کی حکومت ہے وہ اس سے راضی ہے۔ فاطمہ سے رضایت کا اعلان ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کنیز مگر مقام عمل میں اتنی بلند ہے کہ جس کے ارادے پر خدا کا ارادہ ہے، جس کی فکر پر خدا کی فکر ہے، جس کے عمل پر خدا کا عمل ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ہے تو بندہ مگر کمال بندگی پر اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ خالق نے اعلان کرنا شروع کر دیا ہے اب یہ بندہ جو کچھ کرے گا یہ عمل یہ کرے گا مگر میرا کہلائے گا، بولے گا یہ مگر میرا جملہ کہلائے گا، کرے گا یہ مگر میرا کہلائے گا۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ معیار کمال میں اس کمال تک پہنچ جائے کہ اللہ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ سوچے گا نہیں سوائے میری پسند کے، یہ کرے گا نہیں سوائے میری پسند کے، یہ رہے گا نہیں سوائے میری پسند کے، تو اللہ کو اعتبار و اطمینان ہو جاتا ہے، اعلان کر دیتا ہے اب تک اس نے دیکھا میں کس میں خوش ہوں، اس نے دیکھا میں کس میں راضی ہوں، اس نے دیکھا میں کس میں ناراض ہوں۔ تو اب یہ بندگی جب معراج کی منزل پہ پہنچ گئی تو ہم نے اسے معیار بنا دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ خدا راضی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھنا یہ راضی ہے یا نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کسی کے عمل کو اپنا عمل کہنا آسان نہیں ہوتا ہے، کسی کے عمل کو اپنا عمل، اگر کوئی کسی کے عمل کو اپنا عمل کہنے لگے تو جو کہتا ہے اس کا اعتبار کتنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ آیا جو کہہ رہا ہے فلاں میرا
نائب ہے، قائم مقام ہے، اس کا عمل میرا عمل ہے، اس کی فکر میری فکر ہے، اس کا طریقہ میرا طریقہ ہے، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب مختلف مراحل سے سامنے والا گزرا ہو اور ہر مرحلے پر جو آج اظہار کرنا چاہ رہا ہے اس کے منشا پر کھڑا رہا ہو، اس کے ارادے پہ کھڑا رہا ہو، یہ بھروسہ ہو چکا ہو کہ اگر کل کچھ کرے گا تو جو ہم سے تعلق ہے، جو ہماری طرف سے اظہار ہے، اس کی لاج رہے گی، اس کا معیار نہیں گرے گا، اس کے اندر جو ایک رابطہ ہوتا ہے وہ رابطہ کمزور نہیں ہوگا۔ جب ان تمام مراحل پر کئی مرحلوں پر آزمائش کر کے دیکھتا ہے تبھی کہتا ہے یہ میرا قائم مقام ہے، یہ جو کچھ کرے گا یہ نہیں ہے، حقیقت میں کر رہا ہوں، یہ جو فیصلہ لے گا یہ فیصلہ اس کا نہیں، حقیقت میں لے رہا ہوں۔ اس کے لیے انسان کی زندگی کو کئی مرحلوں سے گزر کر وہ اعتبار پانا ہوتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے، جس سے کہنے والے کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اگر ہم نے بھروسہ کیا ہے تو یہ بھروسہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، اگر ہم نے اظہار کیا ہے تو اظہار کبھی کوئی لچک پیدا نہیں ہوگی۔ تو جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے تب کوئی عاقل کہتا ہے کہ اس کا عمل میرا عمل ہے، اس کی فکر ہماری فکر ہے، اس کا طریقہ ہمارا طریقہ ہے۔ اگر خالق عقل کسی کے عمل کو اپنا کہنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے اس خالق نے مخلوق کے عمل کو مختلف مراحل میں چیک کیا ہے، مختلف مراحل میں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس عظمتوں کے اعلان کے لیے حسب و نسب نہیں دیکھا گیا، خاندان نہیں دیکھا گیا، ماحول نہیں دیکھا گیا، رشتہ نہیں دیکھا گیا، معیار دیکھا گیا ہے۔ تو جب معیار بلند ہوتا ہے خدا عظمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ کو شرف اس لیے نہیں مل رہا ہے آخری نبی کی بیٹی ہے، اس لیے مل رہا ہے کہ ان کے اندر کردار کے کمال پایا جاتا ہے۔ یہ ان کا ذاتی کمال ہے، یہ ان کا ذاتی کمال ہے، یہ ذاتی اعتبار ہے۔ حالانکہ قرآن میں بہت سے مواقع ہیں جہاں پروردگار عالم نے کسی کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن شب ہجرت کی جب منظر کشی کرتا ہے تو پیغمبر جب مکے سے مدینہ کی طرف گزر رہے ہوتے ہیں، کفار قریش میں جو وقت کے منتظر تھے وہ پیغمبر کا پیچھا کرنے لگتے ہیں، منع کرنے کے باوجود بھی وہ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پیغمبر نے کنکری اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی۔ قرآن نے کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب یہ کنکری تم نے نہیں میں نے پھینکی ہے، یہ کنکری تم نے نہیں میں نے پھینکی ہے۔ یہ انداز بتاتا ہے اللہ کسی کے عمل سے راضی ہے اور کسی کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے، مگر یہ دیکھو کس کے عمل کو اپنا کہہ رہا ہے، اس کے عمل کو اپنا کہہ رہا ہے جو سید الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو عصمت کے مرحلے پر ہے، کمال کے معراج پر ہے، جس کے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک عبد میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہر کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا ہے، اسی وقت کہتا ہے جب اس میں بوئے رسالت پائی جاتی ہو، بوئے عمل پایا جاتا ہو، اور اس کے بعد وہ خوشبو فکر پائی جاتی ہو کہ جس میں وہ تمام خوبیاں ہو جو خالق کا ارادہ ہے۔ جب تک ایسا نہ ہو اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا ہے۔ تو اگر یہ معیار سمجھ میں آ گیا تو ایک منظر کشی اور بھی قرآن کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کسی نے کسی کی حفاظت کی، کسی نے کسی کو پناہ دیا، کسی نے کسی کی تربیت کی، کسی نے کسی کو اپنے پاس رکھا، کسی نے یتیمی میں رحم کھایا، تو اللہ نے اعلان کیا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے حبیب کیا تم نے جب یتیم اپنے کو پایا تو کیا میں نے پناہ نہیں دی؟ پناہ اللہ نہیں، پناہ تو اللہ کا کوئی بندہ دے رہا تھا۔ پناہ دینے والے کا نام ابو طالب لکھا گیا ہے، پناہ ابو طالب نے دی ہے، لیکن خدا کہے میں نے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس پناہ دینے میں بھی وہ سارے کمال پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر خدا اس عمل کو اپنا عمل کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ایک معیار قائم کر دیا ہے، بندے کے عمل کو اپنا عمل کہنا چاہتا ہے، یا وہ رسول جیسا ہو یا ابو طالب جیسا ہو۔
اور انبیاء میں بھی ہر نبی کے عمل کے بارے میں یہ بشارت نہیں ملی ہے تمام خوبیوں کے باوجود بھی، مگر خاتم النبیین کے لیے ملی، اور اللہ نے اپنا عمل کا تو ایک معیار قائم ہو گیا، یہ عمل یہ کر رہا ہے لیکن خالق کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، یہ عمل یہ انجام دے رہا ہے مگر خالق کہہ رہا ہے میں انجام دے رہا ہوں، یہ بات مکمل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کسی کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے یا اس کے اندر معیار نبوت کمال کا پایا جاتا ہو یا اس کے اندر مزاج نبوت کے اثرات دکھائی دیتے ہوں، اگر ایسی خوبیاں آتی ہیں کمال پایا جاتا ہے تو اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے۔ تو عزیزو ایک بات مکمل ہو گئی، ہر کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا ہے، جس میں معیار کمال کا دیکھتا ہے، جس کو معیار اپنے مزاج اپنے معیار پہ دیکھتا ہے اسی کے عمل کو اپنا کہتا ہے۔ تو اتنا کہنے دو، جب قرآن نے دو نمونے پیش کر دیے اور قرآن کی زبان رسول مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب جیسی شخصیت اعلان کر رہی ہو فاطمہ کا عمل اس کا عمل ہے، فاطمہ کے عمل پہ وہ راضی ہوتا ہے، یہ جو کرے یہ نہیں کرتی وہ کر رہا ہے، یہ مسئلہ بتاتا ہے فاطمہ اس منزل پر ہے جہاں نبوتیں ہوتی ہیں یا فکر نبوت ہوا کرتی ہے۔ اگر بات مکمل نہیں ہوئی تو میں کہہ دوں یہیں رک کر، بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ بیٹا ہونا بہت بڑا حسن ہے، بیٹا ہو تو نسل ہے، بیٹا ہو تو وراثت ہے، بیٹا ہو تو خاندان کی عزت ہے، بیٹا ہے تو خاندان کا وقار ہے، بیٹیاں تو امانت ہوتی ہیں، آج آئیں کل چلی گئیں۔ ان تمام خیالوں کا جواب پروردگار عالم نے رسول کی زندگی میں دیا۔ تمہارا خیال ہے بیٹے سے سب کچھ ہوتا ہے، وراثت بیٹے سے، شجاعت بیٹے سے، خاندان کا وقار بیٹے سے، خاندان کی عزت بیٹے سے، ان تمام کیفیتوں کو تم طے کرتے ہو، ہر افتخار بیٹے سے تلاش کرتے ہو۔ آخری نبی کو بھی اللہ نے 3 بیٹے دیے، 3 بیٹے دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ جس زمانے میں بیٹے دیے تھے اس زمانے میں خاندان، وراثت، افتخار، عزت لڑکوں میں تلاش کی جاتی تھی، اور اللہ نے بیٹا دے کر واپس لے لیا ہے۔ سوچے اللہ کا واپس لینا رسول کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں امانت اس کی ہے، کبھی بھی لے سکتا ہے۔ اللہ نے واپس تو لے لیا مگر اس معاشرے میں جہاں بیٹوں سے خاندان کی عزت ہوتی تھی، بیٹوں سے خاندان پہچانا جاتا تھا، بیٹوں سے نسل چلتی تھی، بیٹوں میں وراثت دکھائی دیتی تھی، اگر وارث ہو تو بیٹے کی شکل میں ہونا چاہیے، شجاعت ہو تو بیٹے کی شکل میں ہونا چاہیے، قبیلے کی عزت ہو تو بیٹے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ایسے ماحول میں 3 بیٹے لینے کے بعد ایک بیٹی دی اللہ نے، ایک ایسی بیٹی دی کہ تمام زمانے کے اوپر خیالوں کو بدلنے کا ذریعہ بن گئی۔ تم بیٹوں میں عزت تلاش کرتے تھے، آج عزت کا ذریعہ بیٹی بن رہی ہے، خاندان کے وقار کا ذریعہ بیٹی بن رہی ہے، نسل کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بیٹی بن رہی ہے۔ اس کا مطلب زمانے جاہلیت میں افتخار کا جو معیار تھا اس معیار کو جس وجود میں بدلا اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور کس انداز سے بدلا وہ آپ جانتے ہی ہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس دور اور جس ماحول میں آئی تھی، قدم رکھا تھا دنیا میں، اس ماحول سے آپ آشنا ہیں، اور سارے ماحول اور سارے مزاج کو بدل دیا۔ اس سے ایک سیکھ تو ملتی ہے، اہل بیت ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ماحول پر مؤثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم بھی ماحول سے متاثر نہ ہوں، ہمیں مؤثر بننا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عمل کو خدا نے اپنا عمل کہا، اور صرف اپنا عمل نہیں، اپنی خوشی اور ناراضگی کا معیار۔ اچھا یہ نہیں کہا کس کنڈیشن میں، کن حالات میں، کن ماحول میں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر اس روایت میں یہ ہوتا ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ
فلاں ماحول میں، فلاں حالات میں، فلاں زمانے میں، تو یہ سمجھ میں آتا کہ فاطمہ علیہ السلام کا عمل فلاں زمانے میں معیار ہے خدا کی غضب کا یا خدا کی رضایت کا۔ ایسی رضا کے مسئلے میں بھی کوئی ماحول کنڈیشن طے نہیں ہے، مطلق کہا گیا ہے، مقید نہیں ہے جملہ، مطلق کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے فاطمہ جس زمانے میں، جن حالات میں، جس وقت بھی، چاہے بابا کا زمانہ ہو، چاہے بابا کے بعد کا زمانہ ہو، چاہے بچپنا ہو، چاہے نوجوانی ہو، چاہے ایک وہ عمر جو آخری عمر ان کی زندگی کے لیے بن گئی، جو بھی مرحلہ ہو، ہر مرحلے میں دیکھنا فاطمہ ماحول اور زمانے سے نہیں پہچانی جاتی ہے، اپنے معیار سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر مرحلے میں دیکھنا، مطلق کہا گیا ہے، جب بھی راضی ہے خدا راضی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے عورت کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں: بیٹی ہونا، زوجہ ہونا اور ماں ہونا۔ اللہ نے تینوں افتخار عطا کیے جناب فاطمہ۔ ابھی ایک شعر آپ نے سنا، مجھے لگتا ہے خیال اچھا تھا، شاید بات کو کہنا جو چاہ رہے تھے کہہ نہیں سکے، ہو سکتا ہم نہ سمجھ سکے ہوں، ممکن ہے کہ ان کا ارادہ اس سے بلند ہو کہ جناب فاطمہ زہرا ایک کمال میں کم رہ گئی مریم سے۔ انہوں نے خود بھی کہا کہ میں نے کوشش کی ہے، اس پر غور کریں، شاید اور اسے بہتر طریقے سے کہا جا سکے۔ جناب مریم تمام عظمتوں کے باوجود، تمام کمالات کے باوجود اس مقام تک پہنچ ہی نہ سکی جہاں فاطمہ ہے۔ جناب مریم کے پاس صرف 2 اہم امتیاز ہیں۔ ایک امتیاز یہ ہے کہ قرآن نے ان کی طہارت اور ان کے انتخاب کا اعلان کیا۔ قرآن نے ان کی طہارت اور ان کے انتخاب کا اعلان، یاد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْتَكْفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کی آیت ہے، اے مریم، اللہ نے تم کو چنا، تم کو منتخب کیا، تم کو طہارت عطا کی اور تم کو تمام عالمین کی عورتوں پر اللہ نے چنا۔ یاد رکھیے گا، چننا اور ہے، سیادت اور ہے۔ بات پہنچی آپ تک یا نہیں؟ چننا اور ہے، کسی کو چنا گیا، محبوب بنایا گیا، اچھا بتایا گیا، چونکہ خوبیاں سے پائی جاتی ہیں، یہ کہنا اور ہے، سیدۃ النساء العالمین ہونا اور ہے۔ اب یہی بات آ گئی تو مکمل کر دوں اس بات کو۔ اسی آیت میں آپ دیکھیے تو جو تفسیر کے محققین ہیں، اسکالرز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب مریم اس عظمت تک نہیں پہنچ سکتی جہاں فاطمہ ہیں، جبکہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ کہا دیکھیے، پہلا جو اعلان ہوتا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفا کے، اللہ نے آپ کو چنا، یہ جو استفا کے جو پہلا آیا ہے وہ ان کے عمل کی خبر دے رہا ہے۔ یعنی جناب مریم کا کیریکٹر، کردار ایسا ہے کہ نگاہ قدرت میں چننے کے قابل بن گئی۔ یعنی ان کا تقوی، ان کا عمل، عبد اور معبود کے درمیان جو رابطہ ہونا چاہیے، وہ اس منزل پر ہے کہ پروردگار نے چنے جانے کی خبر دی۔ وہ طہارت بھی ان کی قداست اور طہارت فکر و عمل کی دلیل ہے۔ لیکن جو دوسرا جملہ ہے وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب مریم تمام زمانے کی عورتوں میں چنی گئی ہیں، بلکہ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں چنی گئی ہے۔ کہ بھئی قرآن کی آیت میں تو کہیں زمان کی تو قید نہیں ہے،
اس اعتبار سے تو مطلق ہے. کیسے آپ نے کہہ دیا اپنے زمانے، جبکہ قرآن کی آیت مطلق کہہ رہی ہے، عالمین سے مراد تمام دنیا، تمام عالم ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا اپنے زمانے کی؟ کہا اگر میری بات قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو غلط ہے، لیکن اگر قرآن کی دوسری آیت تائید بن جائے، مؤید بن جائے تو غلط نہیں ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کہا دیکھو قرآن میں، مگر خدا نے نہیں کہا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا کی ہے. اے بنی اسرائیل وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ بنی اسرائیل کے لیے جملہ ہے قرآن میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے. تمام مفسرین کا اتفاق ہے عالمین سے مراد یہاں پر وہ تمام افراد جو اس زمانے کے بنی اسرائیل میں نیک اور اچھے تھے. عالمین سے مراد تمام لوگوں نے صرف بنی اسرائیل کا زمانہ لیا ہے، ہر زمانہ مراد نہیں لیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ لفظ عالمین قرآن میں اگرچہ اس آیت میں قید زمانی سے آزاد ہے، مگر اس آیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہوئے اس بات کو معین کر دیتا ہے کہ عالمین سے مراد ہر زمانہ نہیں ہے، خاص زمانہ ہے جو بنی اسرائیل کے اچھے لوگ اپنے زمانے کے ہیں. اللہ نے اس لیے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے پیغمبر کو فضیلت دی ہے، بنی اسرائیل پر انبیاء کو نہیں بلکہ پیغمبر کے وہ جانشین، وہ ان کی خدمت کرنے والے علماء یہ بنی اسرائیل کے علماء سے بفضیلت ہیں، بلکہ انبیاء بنی اسرائیل سے بفضیلت ہیں. ہے روایت یا نہیں ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پر عالمین کا لفظ قید زمانی سے خارج ہونے کے باوجود بھی کچھ قیودات پائے جاتے ہیں روایتوں کے اشارے کی بنیاد پر، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے عالمین سے مراد ہر زمانہ نہیں ہے، خاص زمانہ ہے. تو جناب مریم کو اللہ نے تمام عورتوں کے لیے، عالمین کی عورتوں کے لیے اگر چنا تو چاہے زمانے کے اعتبار سے تم عام سمجھو، اگرچہ زمانہ مقید سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر قید موضوعی ہے. کیا مطلب؟ چونکہ علماء یہاں بیٹھے ہیں اس لیے چاہا کہ تھوڑا سا علمی اشارہ کر دوں. قید موضوعی ہے. اگر آپ قید زمانی سے آیت کو آزاد مانتے ہیں کہ اس کی دلیل پیش کی جا سکی تو قید موضوعی ہے. کیا مطلب؟ کہ دیکھو اللہ نے پہلے جملے میں نہیں کہا وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے 2 بار لفظ استفاء کے کہا. 2 بار استفاء کے کا مطلب پہلے استفاء سے مراد کچھ اور ہے، دوسرے استفاء سے مراد کچھ اور ہے. اس لیے پہلے استفاء کا تعلق جناب مریم کے کردار سے ہے، ان کے عمل سے ہے، ان کے تقوی سے ہے. دوسرے استفاء سے مراد کیا ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ جناب مریم کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ بغیر شوہر کے خدا نے صاحب فرزند بنایا، بغیر شوہر کے صاحب فرزند بنایا. کائنات میں کسی کے اندر یہ جرأت پیدا نہ ہو، چونکہ دنیا دیکھتی ہے کہ بغیر شوہر کے بچہ نہیں ہوتا ہے. تو جناب مریم کے استفاء کے حرکے پہ انگلی نہ اٹھے. اللہ نے پھر کہا وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، دنیا کی تمام عورتیں شوہر کے ساتھ صاحب فرزند ہوتی ہیں، مگر مریم وہ ہے جو بغیر شوہر کے صاحب فرزند ہوئی ہیں. اس کمال میں بھی مریم کو اللہ نے تمام عورتوں کے درمیان منتخب کیا ہے. انتخاب تو بغیر شوہر کے ماں بن گئی ہے. یہ اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. تو کہا دیکھیں یہاں پر فضیلت مقید ہو گئی موضوع کے اعتبار سے، یعنی جناب مریم ماں بنی ہے بغیر شوہر کے. اس لیے پروردگار کہتا ہے تمہیں چن لیا ہے. تو مجھے اتنا بتا دو، مریم جب بیٹی تھی کہیں بشارت افتخار امتیاز کا نہیں ملا، جب زوجہ کے امتحان فراہم نہیں ہوئے پروردگار کے نظام میں، ایک ماں بنتی ہے تو وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہلاتی ہے. تو مریم ایک اعتبار سے کہ جب ماں بنتی ہے تو خدا منتخب کرتا ہے. تو آپ دیکھیے زہرا کو بیٹی تھی تو اس کمال کی منزل پہ تھی کہ سید الانبیاء نے ام ابیہا کہہ دیا. جب زوجہ تھی تو اس منزل پہ تھے کہ مولا علی نے کہا ہے بہترین معاون عبادت کے اوپر. جب زوجہ بنی ہے تو ایسی زوجہ، جب ماں بنی ہے ایسی ماں بنی ہے. اگر ایک بیٹے کی ماں ہوتی تو ہم کہتے کوئی بڑی بات نہیں ہے، 11 بچوں کی ماں بنتی ہے. آخری امام ان پر افتخار کر کے بتاتے ہیں کہ جس کی زندگی بچپن میں بھی کامیاب ہو، جوانی میں بھی کامیاب ہو، ماں بننے پہ کامیاب ہو، اسے سیدہ کہتے ہیں.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ لیکن بات مکمل ہونی چاہیے۔ تو جناب مریم اس آیت کی بنیاد پر اگر آپ کہیں کہ بہت بافضیلت ہیں اور سیدہ شاید اس جنبے سے فضیلت میں پیچھے رہ گئی ہوں اس لیے باپ نے ام ابیہا کہہ دیا، یہ بات نہیں ہے۔ شاید شاعر نے یہ کوشش کی چونکہ وہ ایک نبی کی ماں تھی، شاید یہ کوشش ہو، اسے مزید سنوارا جا سکتا ہے، شعر کو اور اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ چونکہ ایک نبی کی ماں ہیں، یہ افتخار قرآن نے جناب مریم کو دیا، تو کہیں فاطمہ اس کمال اور افتخار میں پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے پیغمبر ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر نے، کون پیغمبر اپنے ماں کہہ رہا ہے؟ کون پیغمبر کہہ رہا ہے؟ جو عیسیٰ کے لیے بھی سید ہے، تمام انبیاء کے لیے سید ہے، تمام انبیاء کے لیے سید ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ اگر وہ کسی کو ماں کہہ رہا ہے تو جنبہ عاطفی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہے، ماں کے کردار کی خوبیاں دیکھنے کے بعد کہتا ہے۔ فاطمہ علیہ السلام نے بچپن میں جو کردار باپ کے سامنے پیش کیا ہے، نبی نے دیکھا ایک ماں ہوتی تو وہی کرتی جو فاطمہ کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کوئی بچی بچپن میں جب ہی صاحب کمال ہوتی ہے جب اس کی ماں نے تربیت ایسی کی ہو۔ ام ابیہا کہہ کے رسول نے فاطمہ کی بھی عظمت کو بتایا ہے، خدیجہ کے بھی کمال کا مظاہرہ کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ایک بادشاہ کے دربار میں یہ گفتگو تھی، ایک بادشاہ کے دربار میں یہ گفتگو تھی کہ مریم افضل ہیں یا فاطمہ، مریم افضل ہیں یا فاطمہ۔ علماء بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم ہندوستانی علماء ہوتے تو فراٹے کے ساتھ جواب شروع کر دیتے، کیونکہ ہم ہندوستانی علماء سوچتے بعد میں ہیں، بولتے پہلے ہیں۔ یہ ہماری مصیبت ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ خناس بیٹھ گیا ہے کہ اگر ہم نے فوراً جواب نہ دیا تو سوچیں گے ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بیماری بیٹھ گئی ہے، نہیں آتا کہہ دیجئے نہیں آتا، نہ جاننا علم ہے۔ من ترک قول لا ادری فقد ہلک، کیا امام کہنا چاہتے ہیں؟ عدم العلم علم ہے، یہ تو پتا ہے کیا نہیں جانتے، یہی تو علم ہے۔ علم صرف جاننے کا نام نہیں ہے، یہ جاننا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں یہ علم ہے، اور یہ اطمینان ہو کہ نہیں جانتے مگر ہم ترم خاں کہہ کے بن کے کہے سب جانتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ تو ہم ہندوستانی اگر علماء ہوتے تو تکلف نہ کرتے، پھٹ سے جواب دیتے، بول دو نعرے حیدری لگ جائے گی، جیت جائیں گے۔ چونکہ آج کا مزاج یہ ہے جو چل جائے وہی نکتہ ہے، اس نے کیا خراب کیا کون سوچتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا، جب بادشاہ نے کہا کہ آپ کے کیا رہے، انہوں نے کہا سرکار ایک دن ہمیں وقت دیجئے۔ کوئی بات نہیں، چلے گئے لوگ۔ دوسرے دن پھر دربار سجا، علماء اکٹھا ہوئے، بادشاہ نے سوال کیا، علماء سے جواب ملا کہ جی سرکار جواب مل گیا۔ کہا کون افضل؟ کہا مریم۔ کیا کہا؟ ایک کونے میں کوئی شیعہ بھی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ شیعوں کو اب بی پی ہائی لو نہیں ہوتا ہے، اگر سمجھدار شیعہ ہوتا تو ریلیکس ہوتا ہے۔ ایک کنارے خاموش بیٹھا ہوا تھا، اگر سرکار کا اجازت ہو تو میں لب کشائی کروں؟ ہاں ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا مریم نہیں فاطمہ۔ اس نے پہلے کوئی جلدی نہیں کی، ریلیکس۔ اس کا مطلب یہ ہے اچھا عالم وہ ہوتا ہے موقع محل حالات کو دیکھ کے گفتگو کرتا ہے، ریلیکس ہو کے،
جذبات میں کام خراب ہوتے ہیں. ریلیکس رہیے گا تو عقل بھی ساتھ دے گی، شعور بھی ساتھ دے گا. جب کہا کہ فاطمہ افضل ہیں، اب سب گھور گھور دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جہاں اتنی بڑی بھیڑ ہو اور اس میں ایک اکیلا ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے حق بھیڑ سے نہیں معیار سے پہچانا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، حق کو کبھی بھیڑ میں تلاش نہ کیجیے گا، ورنہ ہمارے ملک کے مکار جو بھیڑ لگاتے ہیں، جن کی زبان کا اعتبار نہیں ہے. تاریخ میں بہت سے مکار پیدا ہوئے، انہوں نے بھی بھیڑ لگائی، لیکن اہل بیت نے بھیڑ نہیں لگائی، چونکہ اہل بیت کو بھیڑ کی شکل میں بھیڑ نہیں چاہیے. اہل بیت کو بفہم مجمع چاہیے، باشعور مجمع چاہیے. اگر بد کردار زبان مجمع اکٹھا کر سکتی ہے تو صاحب کردار بھیڑ کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ لیکن کربلا نے 72 رقم کر کے بتایا، کربلا بھیڑ کا نام نہیں ہے، معیار کا نام ہے. یہاں بھی ماحول ایک طرف تھا، وہ گھبرایا نہیں، جو کہ حق پہ تھا، ریلیکس تھا، اور آرام سے کہا کہ فاطمہ افضل. کہا کیسے؟ کہا سرکار وہ پہلے اپنی دلیل دے دیں. دیکھیں کیوں انتظار کیا؟ پہلے یہ بولتا تو دلیل اسی کو دینی ہوتی، پہلے انہیں بولنے دیا، دلیل سے پہلے روک دیا، اور کہا اب وہ دلیل دے. وہ دلیل دے، میں بھی آپ کے سامنے دلیل دوں گا. پوچھا بتاؤ دلیل کیا ہے کہ مریم افضل؟ کا دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن مجید نے مریم پر طہارت کی سند دی ہے، مریم پر طہارت کی سند دی ہے، وطہرکی کہا ہے. لفظ طہارت مریم کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے. یہ جیسے دلیل دی، شیعہ عالم دین نے جواب میں کہا سرکار آئے تطہیر میں لفظ طہارت 2 بار آئی ہے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. اگر مریم کے لیے 1 بار طہارت کا لفظ آیا ہے تو فخر مریم فاطمہ کے لیے 2 بار طہارت کا لفظ. یہیں سے گفتگو آگے بڑھنے لگی. کیا دلیل ہے کہ مریم افضل ہے؟ دلیل تو دو. کہ مریم کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مریم ایک ایسی خاتون ہے کہ جن کے سامنے فرشتہ آیا، جن کے سامنے فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے بشارت دی، اس لیے مریم افضل ہے. پلٹ کے اس نے کہا، عالم دین نے کہا سرکار فرشتہ جب آیا، جب مریم تنہا تھی، جب مریم کے پاس آیا تو فرشتے نے کوئی اجازت نہیں لی. مریم تنہا تھی، مریم تنہا تھی، کسی فرشتے نے کوئی اجازت نہیں لی، فرشتہ داخل ہو گیا. مگر آئے تطہیر کو دیکھیے، جب نازل ہوئی تھی تو رسول بھی تھے، علی بھی تھے، فاطمہ بھی تھی، حسنین بھی تھے. اتنے لوگوں کے باوجود بھی جبرائیل داخل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، فاطمہ افضل ہے یا مریم؟ کہ مریم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ مریم کی دلیل یہ ہے افضلیت کی کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام عالم کی عورتوں پر اللہ نے مریم کو چنا ہے. تمام عالمین کی عورتوں پر مریم کو چنا ہے. اس عالم نے پڑھ کے کہا کہ یاد رکھیے گا تمام عالمین، قرآن مجید کی اگر آیت یہ کہہ بھی رہی ہے تو اتنا یاد رکھیے گا جناب مریم میں سارے کمالات نہیں تھے. جناب مریم ایک ماں کی حیثیت سے صاحب کمال ہے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے کمال ظاہر نہیں ہوا ہے، زوجہ ہونے کے اعتبار سے شرف نہیں ملا ہے. اس لیے انسان کی زندگی جب تک مکمل زاویے سے آزمائی نہ جائے اسے کمال نہیں کہتے ہیں. مریم ایک مرحلے میں ہے، فاطمہ تینوں مرحلوں میں ہے. اس کے بعد پلٹ کے گفتگو ہوتی ہے کیوں مریم افضل ہے؟ کہ مریم افضل اس لیے ہے کہ اللہ نے عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا ہے. تو اگر عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں، مریم منتخب ہی تو ہوئی ہیں، مریم منتخب ہی تو ہوئی ہیں، لیکن پیغمبر نے
پیغمبر نے پروردگار کے ارادے سے جو بات ظاہر کی ہے وہ ایک جملہ کہا ہے، ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین۔ تو مریم اگر فضیلت بھی ہوئی ہیں تو صرف اس اعتبار سے کہ چنی گئی ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ سیدہ نساء عالمین ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے مریم یقیناً قابل رشک ہیں، مریم یقیناً قابل افتخار ہیں، مریم یقیناً قابل ارزش ہیں کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کی طہارت، ان کی فکر، ان تمام زاویوں سے ان کے بارے میں سوچا جائے اور فخر کیا جائے۔ ہمارے گھر کی بھی بیٹیاں ایسی بن جائیں، لیکن یاد رکھیے گا مریم کا افتخار ایک معیار پر جا کے رک جاتا ہے، لیکن فاطمہ وہ ہیں کہ جن کا افتخار رکتا نہیں ہے۔ اب یہ بات آگے بڑھی رہی تھی کہ یہ آگے یا وہ آگے، یہ افضل یا وہ افضل، کہا اس لیے افضل ہے مریم۔ آخری جملہ اس حوالے سے، اس لیے مریم افضل ہے کہ مریم کا بیٹا نبی بنا، مریم کا بیٹا نبی بنا۔ تو مریم اس لیے افضل ہے کہ وہ ام النبی کہلائی، نبی کی ماں کہلائی۔ تو پلٹ کے فوراً کہا مریم نبی کی ماں کہلائی، اولو العزم پیغمبر تھا لیکن سید الانبیاء نہ تھا۔ فاطمہ سید الانبیاء کی ماں کہلائی، اور فرق اتنا ہے کہ نبی کے بعد جناب مریم کے کردار میں، مریم کے نسل میں ایسا افتخار کی جس کی وجہ سے افضلیت ثابت کی جائے نہیں آتا، مگر اتنا یاد رکھنا کہ فاطمہ وہ خاتون ہے کہ جو اپنے باپ کی تو ماں بنی ہی بنی، ان کی آغوش میں 11 امامت پلی ہے۔ اب بات یہاں آتے ایک جملہ کہتا ہے عاشیہ عالم دین، سرکار بس بات یہی روک دیجئے، گھبرائیے نہیں، تھوڑا صبر کر لیجئے، آنے والا وقت آنے دیجئے، طے ہو جائے گا، جس کا بیٹا آگے ہوگا، جس کا بیٹا پیچھے رہ جائے، جس کا آگے ہوگا وہی افضل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے کمالات کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ شہزادی کی زندگی آئیڈیل ہے، شہزادی کی زندگی نعرہ حیدری لگانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ لگاتے تو گناہ نہیں ہے، نعرہ حیدری سے شہزادی میں کوئی کمال نہیں پیدا ہوگا۔ شہزادی کی زندگی اس لیے ہے تاکہ ہماری ماں بہنیں انہیں فالو کریں، ان کے کردار کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹی نہیں رہ گئیں، بیویاں بیوی نہیں رہ گئیں، مائیں ماؤں کے جذبے پہ کامل نہیں رہ گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محبت تو فاطمہ سے کی، کردار کسی اور کا اپنایا۔ اگر کردار وہ اپناتے کہ جو سیدہ علیہ السلام کا ہے تو ہر گھر فاطمی ہو جاتا۔ یہ ایام عزائے فاطمی اسی ہدف کے تحت منایا جاتا ہے تاکہ ہماری بیٹیاں جو حالات کا شکار ہو گئی ہیں دختر فاطمہ بن جائیں، ہماری ماں بہنیں جو کلچر اور ماحول کا شکار ہو گئی ہیں وہ دختران زہرا کا حصہ بن جائیں۔ ہمارے گھر میں جو ماحول بگڑتا چلا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کے زمانے کی نظر لگ گئی ہے، اہل بیت کی توجہ کم ہو گئی ہے۔ جس دن اہل بیت کی توجہ ہمارے گھروں پہ ہو جائے گی ہر گھر میں فاطمہ نظر آئے گی۔ ایام عزائے فاطمی کو جو مراج اعظام نے عام کیا ہے اس میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے ہمارا گھرانہ اہل بیت سے محبت تو کرتا ہے مگر کردار میں کہیں خوشبو اہل بیت نظر نہیں آتی۔ آئیں اہل بیت اور جناب فاطمہ کا تذکرہ کر کے ہم گھروں تک وہ میسج پہنچا سکیں کہ تاکہ ہماری بیٹیاں جس پر ناز کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں،
کیا خوبی ہے، اتنا تو سمجھ میں آ گیا۔ دنیا میں بہت سی عورتیں آئیں، بہت سی عورتیں آتی جائیں گی، چاہے وہ دولت کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ عہدے کے اعتبار سے ہوں، لیکن وہ عظمتیں نہیں پا سکتی جو فاطمہ کو ملی۔ تو اگر فاطمہ جیسی عظمت کوئی نہیں پا سکتا ہے تو آؤ دیکھو اپنے گھر کے کلچر کو ایسا بناؤ کہ ہر کسی کو افتخار ہو تو کنیزیہ سیدہ پر افتخار نظر آئے۔ اس لیے کہ پروردگار نے ایک خاتون کی رضا میں اپنی رضا رکھ دی ہے، ایک خاتون کی خوشی میں اپنی خوشی رکھتی ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر آیت تطہیر کو ہٹا دیا جائے گفتگو کے موقع پر، یعنی گفتگو میں شاہد مثال کے طور پر اگر آیت تطہیر نہ بھی ہوتی تو عصمت فاطمہ کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ کیوں عصمت زہرا علیہ السلام کے لیے جملہ کافی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جملے میں کوئی قید نہیں لگی ہے، ہر زمانے کے لیے حجت ہے، خدا حجت بنا رہا ہے۔ یقیناً جس کے عمل پر یہ کہہ رہا ہے وہ راضی تو میں راضی، وہ ناراض تو میں ناراض، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی جو اکثر سماج میں لوگ کنٹرول نہیں کرتے ہیں، نیگلیکٹ کر دیتے ہیں یا اس سے ذہن کو آزاد کر لیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان تمام مرحلوں میں بھی شہزادی اس کمال پر ہے جو خدا کا منشا ہے، اس کمال پر ہے جو خدا کا منشا ہے۔ یعنی اب اگر بولتی ہے تو وہی بولے گی جو خدا کو پسند ہے، کرتی ہیں تو وہی کریں گی جو خدا کو پسند ہے، سوچتی ہے تو وہی سوچیں گی جو خدا کو پسند ہے، کیونکہ جب خدا ان کی رضا میں اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک جملہ کہوں بات اور شاید کلیئر ہو جائے۔ لفظ محبت اس سے بہت آشنا ہے، ہمارے جوان تو ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئے، اور معاشرہ تو کم سے کم ہمیں بٹھا کے ایک دو کم سے کم کلاس لے سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے، اتنا آگے نکل گیا ہے۔ دیکھیے محبت میں بھی بہت سے لوگ جب کسی سے بھی محبت کا، جملے سے آپ مطلب سمجھیے گا، محبت کرتے ہیں تو ایک محب ہوتا ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے نا۔ محبت میں زاویہ ہوتا ہے، ایک طرف محب ہوتا ہے، دوسری طرف محبوب ہوتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو وجہ محبت کہلاتی ہے، سبب محبت کہلاتی ہے، جس کی بنیاد پر دونوں میں رابطہ قائم ہوتا ہے۔ غور کیجئے، جو کہنا چاہتا ہوں بہت قیمتی ہے، جس کی بنیاد پر دونوں میں رابطہ قائم ہوتا ہے، تو ایک محب ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے، ایک سبب محبت ہے۔ میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ اس سے آشنا ہیں۔ یعنی ہر انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی محبت کی وجہ ضرور ہوتی ہے، اہم نہیں ہے کہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ دیکھیے جو بات کہہ رہا ہوں معمولی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہیں، بہت بڑے مسائل کا حل ملتا ہے۔ مہم نہیں ہے آپ کو اچھے لگے یا نہ لگے، چونکہ محب جب سچی محبت کرتا ہے تو اس کا ارادہ محبوب کا ارادہ بن جاتا ہے۔ محبوب کو کیا پسند ہے، چاہے مجھے پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں وہ کرنا ہے جو محبوب کو پسند ہے۔ بہت سے لوگ کپڑوں کا رنگ اسی لیے بدل لیتے ہیں کہ محبوب کو یہ کلر پسند ہے، ہیئر اسٹائل اس لیے چینج کر لیتے ہیں کہ محبوب کو یہ اسٹائل پسند ہے، فلاں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں چونکہ محبوب کو یہ پسند۔ آپ ہنستے رہیے، ڈانٹتے رہیے، کچھ کہتے رہیے، مگر اس میں فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ جوان بتانا چاہتا ہے محبت کی دنیا میں لوگوں کے کمنٹ قیمتی نہیں ہوتے، محبوب کی پسند قیمتی ہوتی ہے۔ بھائی جس کو جو نہیں ملتا ہے اس پر کمنٹ کرتا ہی ہے۔ محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو محبوب کی پسند وہی ہماری پسند ہونا چاہیے۔ تو آپ مجھے بتائیے ہمارے اور آپ میں یہ جب مسئلہ ہے تو خالق و مخلوق میں کیا مسئلہ ہوگا؟ مخلوق محب ہے، خالق محبوب ہے، تو اگر خالق محبوب ہے، مخلوق محب ہے، تو تقاضا محبت یہ ہے ہم کیا پہنتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دنیا کیا کہے یہ بہت قیمتی نہیں ہے، محبوب کو کیا پسند ہے وہ قیمتی۔
اس زاویے کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے، مگر بات کو یہیں سمیٹ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ہوتی ہے محبت، لیکن اسے کہتے ہیں محبت جو ایک طرفہ ہے. چونکہ ہم محبت کر رہے ہیں اس سے، اس لیے اس کی پسند کو اپنا رہے ہیں. میری بات تک پہنچیے گا آپ. ہم محبت کر رہے ہیں محبوب سے، اس لیے محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنا رہے ہیں. پر ہمارا محبوب راضی بھی ہے یا نہیں؟ ہم سے محبت کر بھی رہا یا نہیں؟ اگر یہ جاننا ہوگا تو زاویے کو بدلنا پڑے گا. زاویہ بدلے گا. اگر زاویہ نہ بدلے تو کمال محبت نہیں پیدا ہوگا. ہم جب محب تھے تو اس کی پسند ہماری پسند، یہ ہماری محبت اس کے تئیں تھی. وہ ہم سے محبت کر رہا ہے تو معیار آگے بڑھ جائے گا. جو محبوب تھا وہ محب بن جائے گا، اور جو محب تھا وہ محبوب بن جائے گا. تبھی یہ کمال محبت کا مظاہرہ ہوگا. اور جب تک یہ بات نہ پیدا ہو، محبت ادھوری ہوگی، کامل نہیں ہوگی. ہر انسان کو خدا سے محبت کرنا چاہیے. خدا محبوب ہے، ہم محب ہیں، لیکن خدا بھی ہمیں چاہتا ہے. یہ جب تک نہیں معلوم ہوگا محبت کامل نہیں کہلائے گی. تو آئے دن خیبر میں ایک اشارہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے کہ پیغمبر نے کیا اعلان کیا تھا؟ لَأَعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. میں کل علم اسے دوں گا جو ان صفات کا حامل ہوگا. اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، یحب اللہ ویحب اللہ ویحبہ اللہ. یاد رکھنا، جسے علم دیں گے وہ ایسا ہوگا کہ وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اسے دوست. یعنی محبت جب ہی کمال کی منزل پہ پہنچتی ہے، محبوب محب بن جائے، محب محبوب ہو جائے. اور یہ منزل ہم نے خیبر میں دیکھی ہے. علی کے ہاتھ میں صرف علم نہیں آیا ہے، یہ دنیا کو خبر لگ گئی علی وہ ہے جو صرف خدا کو نہیں چاہتا، خدا بھی ہے جو علی کو چاہتا ہے. تو اگر یہ بات محبت میں ہے تو یہی بات رضایت میں بھی ہوتی ہے. ہم راضی ہوں خدا کے فیصلے پر، یہ بڑی بات نہیں ہے، تقاضائے بندگی ہے. تقاضائے بندگی ہونا بھی چاہیے. ہر بندے کو یہ تلاش کرنا چاہیے اس پر راضی ہو جس پر خدا راضی. ہر بندے پہ دیکھیے، زاویے کو سوچئے گا. ہر بندے کو یہ تلاش، آخری جملہ زحمت تمام کر دوں گا، ہر بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ تلاش کرے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے. رضایت کی تلاش تقاضائے ابدیت ہے. اس لیے بندہ کوشش کرتا ہے ایسا عمل کرے جس سے خدا راضی ہو جائے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ خدا کی طرف سے بھی اظہار رضایت ہوتا ہے. اگر خدا کی جانب سے اظہار رضایت نہ ہو تو ہمیں یہ یقین سے کہنا مشکل ہو جائے گا کہ میرے عمل پر راضی ہے یا نہیں راضی ہے. جب تک اس کی طرف سے اعلان رضایت نہ ہو. تو اعلان رضایت ہو جائے تب پتہ چلتا ہے کہ خدا میرے عمل سے راضی ہے. ہر بندہ کوشش کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خمس نکالتا ہے، بزرگوں کا احترام کرتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے. یہ رکھنا بھی چاہیے کیونکہ کوشش یہ ہے خدا ہم سے راضی ہو جائے. مگر کیسے یقین ہو جائے کہ خدا مجھ سے بھی راضی ہے؟ اس کے لیے مراحل طے کرنے ہوں گے. جب مراحل اس منزل پہ کامل ہو جائے تو ایک منزل آتی ہے. جس طرح محبت میں خدا محب بن کے اعلان کرتا ہے، اس طرح خدا بھی راضی ہو کے، راضی جو خدا اب تک مرضی تھا وہ راضی بن کے اظہار کرتا ہے کہ جو کل تک راضی ہے اب وہ مرضی ہو گیا ہے. شاید یہ لفظ سخت ہو گیا، راضی مرضی. محب جیسے کہتے ہیں ایسے راضی ہے، رضایت حاصل کرنے والا. جیسے محبوب ہے ویسے مرضی ہے، رضایت کو طلب کرنے والا، جو رضایت کو طلب کرے. ایک ہوتا ہے رضایت کو راستے کے اسباب فراہم کرنے والا، ایک ہے جس کی رضایت ہم لے رہے ہیں، اسے مرضی. راضی اور مرضی یہ جملہ بھولیے گا نہیں. تو راضی ہم ہیں، مرضی خدا ہے. راضی ہم ہیں، مرضی خدا ہے جو اس کی رضایت چاہتے. لیکن جب عمل اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جس پر وہ راضی ہو جائے، اعلان رضایت کر دے،
تو وہ جو مرضی تھا وہ راضی بن جاتا ہے، اور جو راضی وہ مرضی بن جاتا ہے۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ کو یاد دلاؤں، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جو اسما طے کیے گئے بتائے گئے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے راضیہ مرضیہ۔ راضیہ مرضیہ، راضیہ وہ ہے کہ جو خدا سے راضی ہے، مرضیہ وہ ہے جس سے خدا راضی ہے۔ اور بات اور آگے بڑھ گئی، جب فاطمہ کمال رضایت پہ پہنچی تو ایسے بچے کی تربیت کی کہ کربلا میں آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جس بی بی پہ ہمیں ناز ہے، جس بی بی پہ افتخار ہے، اس بی بی نے ہمیں ایک تربیت دی کہ صرف خود کو ایسا بنا لو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے کافی نہیں ہے، ایسی تربیت کرو کہ نسلوں میں بھی وہ اثر ہو جائے کہ جس طرح وہ خدا کی رضایت چاہتا ہے، خدا اس کی بھی رضایت طلب کرنا پسند کر لے۔ اسے کہتے ہیں ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها۔ یوں ہی نہیں ہے، یہ عظمتیں ایسے نہیں ملتی ہیں۔ جس کی زندگی خدا کی منشا کے مطابق ہو، قدرت کے ارادے کے ساتھ ہو، یا یہ کہہ دیا جائے اب قدرت اس میں اپنے ارادے کو تلاش کر رہی ہو، قدرت اس میں اپنے ارادے کو تلاش کر، اس منزل پر فاطمہ ہے۔ محتاج نہیں ہے خدا، احتیاج کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ اس کے منشا پر کھری ہے، اس کے منشا اور ارادے پہ کامل ہے، اس لیے خدا اپنے کمالات کو اس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے تو اہل بیت مظہر خدا کہلاتے ہیں۔ جب اس منزل پر ہیں تو خدا ظالم ہے نعوذ باللہ؟ نہیں، اس کا مطلب فاطمہ بھی ظالم نہیں ہے۔ خدا بخیل ہے؟ نہیں، اس کا مطلب فاطمہ بھی بخیل نہیں ہے۔ خدا کسی کا برا چاہتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب فاطمہ علیہ السلام بھی کسی کا برا نہیں چاہتی۔ اللہ بندوں کو چاہتا ہے، محبوب رکھتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب بندگان خدا کو فاطمہ بھی محبوب رکھتی ہے۔ جب اس منزل پر فاطمہ علیہ السلام ہو تو کیا یہ حق تھا جو تاریخ میں لکھا گیا؟ جو پروردگار کی شناخت کا ذریعہ بن گیا ہو، جو اللہ کے لیے آئیڈینٹی پروف بن گیا ہو، آیا اس کے وجود میں کہیں سے کوئی جھول تھا نعوذ باللہ؟ جو شہزادی کے ساتھ وہ برتاؤ ہوا جو تاریخ لکھ لکھ کے تڑپ رہی ہے، کیوں شہزادی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا؟ یہی وہ لمحہ ہے جو انسان کو تڑپنے اور رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کے شہر میں ابھی کچھ لمحے پہلے ایک جنازہ آیا تھا اسی محلے میں۔ جب جنازہ آتا ہے، ہم پڑوسی ہیں، پڑوسی اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا، شہر میں رہ رہے تھے ہم بھی، وہ بھی رہ رہے تھے۔ جب جنازہ آیا تو لوگ چیخ چیخ کے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، لوگوں کی آوازیں بہت دور تک جا رہی تھیں۔ اس سے جانتے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کی ورثہ لاوارث نہیں ہے۔ لوگ ہیں جو اس کا غم بانٹ رہے ہیں۔ جب لوگ غم بانٹتے ہیں نا تو درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ باپ تو سب کے مرتے ہیں، باپ کا مرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، نظام قدرت ہے، ہر کسی کا باپ دنیا سے گزرے گا، لیکن گزرنے کے بعد لاوارثی نظام قدرت نہیں ہے۔
لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. اگر سوسائٹی کا کوئی چہرہ ہو تو مذہب و ملت بھی نہیں دیکھتے, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اخلاقی حق سمجھتے ہیں. کیا سید الانبیاء جیسا باپ دنیا سے گزرے, فاطمہ جیسی بیٹی یتیمہ ہو رہی ہو, کیا اس کا حق نہیں تھا کہ لوگ آ کے پرزا دیتے, اے بی بی کل تک آپ نے ہمارا غم بانٹا, آج آپ غم زدہ ہیں تو ہم غم شریک ہیں. کیا یہ حق نہیں تھا؟ یہ حق تھا بی بی کا, ملا نہیں ملا. اس لیے فاطمہ بہت روئی. بابا کا تو انتقال, بابا کی وفات 28 صفر کو ہوتی ہے نا, انتقال 28 صفر کو ہوتا ہے. 28 صفر کا دن آپ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیے, 28 29 نہیں پتا 30 ہوا تھا یا نہیں وہ مہینہ. ابھی ربیع الاول کا پہلا ہی ہفتہ تھا, در سیدہ پر لکڑیاں جمع کر دی گئی. ابھی تو باپ کا غم, اصلا غم ایک ایسا غم تھا جو جناب فاطمہ زہرا کو اندر سے توڑے ہوئے تھا. بی بی بہت رو رہی تھی, ابھی بہت پریشان حال تھی. ہمارے عرف میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, میں بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے, ورنہ پیغمبر کے لیے جملہ نہیں, ایک کلچر کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ابھی تو باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے بات کہنے کے لیے. پیغمبر ابھی قبر میں گئے ہوئے کچھ دن نہیں ہوئے ہیں, ہفتہ بھی ٹھیک سے گزرا نہیں ہے. پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پر, جس پر 6 یا 9 مہینہ پیغمبر نے آ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہو, پیغمبر نے آ کے سلام کیا ہو, جبرائیل نے آ کے افتخار کیا ہو, فرشتوں نے آ کے سلام کیا ہو, آج جب اس دروازے پر کوئی لکڑیاں لے کے پہنچا ہو. دیکھیے غم 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک وہ غم جو دنیا میں لوگ ماحول بنا دیتے ہیں اور کسی کو 2-4 کر دیتے ہیں, یہ وہ غم ہے جس سے ہم آپ 2-4 ہوتے رہتے ہیں. ایک وہ غم جو سب سے کاری اور گہرا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ جہاں وہم و گمان بھی نہ ہو کہ لوگ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکیں گے, اور لوگ جو کل تک بابا کا کلمہ پڑھ رہے ہوں, بابا کے لیے پروانہ شمع رسالت بنے رہے ہوں, آج اتنا خون سفید ہو گیا کہ اسی کی بیٹی کے دروازے پہ لکڑیاں لے کر آ گئے. اے عزادارو, بہت سخت ترین مرحلہ ہے, اور لکڑیاں ہی نہیں لائے. بی بی کہتی رہیں فرزند رسول گھر میں ہیں, ہوا کریں, دختر پیغمبر گھر میں ہیں, کوئی بھی ہو. اتنا کہنا تھا کہ ایک بار لکڑیاں جلتی جلتی دروازے سے ٹکراتی ہیں, دروازے پہ زور پڑتا, ایک طرف مجمع کا زور, ایک طرف ایسی خاتون جس کے شکم میں بچہ ہے. آپ اس کیفیت پہ توجہ دیجئے گا عزادارو. جس عورت کے شکم میں بچہ ہو اور ولادت کا زمانہ نزدیک ہو, اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. سلام ہو زہرا کی مظلومیت پر کہ پوری طاقت سے در ولایت کی حفاظت کر رہی ہے. اور اس کے بعد جب محسوس ہوا کہ دروازہ گرانا آسان نہیں ہو رہا ہے, کہنے والے نے آواز دی کنفوز, تازیانہ چلو. عزادارو, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے اپنے گھر میں تجربہ کیا ہوگا. آپ دیکھیے عزادارو, اور میں بات کربلا تو لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن اس بات کو سمجھ سکے. گھر میں جو بچے ہم آپ پالتے ہیں, جب ہم اس سن و سال میں جہاں صرف پیار و محبت دیتے ہوں, اگر بچے کو کبھی آپ گھور کے دیکھیں تو بچہ تڑپ تڑپ کے رونے لگتا ہے. دیکھا نہیں دیکھا آپ؟ جب بچے کو کبھی کسی نے مارا نہ ہو, پیٹا نہ ہو, کبھی اذیت نہ پہنچائی ہو, ہمیشہ چمکارا ہو, ہمیشہ پیار سے اسے پیش آئے ہو, ہمیشہ اسے کلیجے سے لگایا ہو, مسکرا کے بولے ہو, اگر آپ اس طرح سے ہمیشہ بیہیویئر رکھتے رہے ہوں اور ایک بار آ کے گھور کے دیکھنے لگے, مارا نہیں ہے مگر بچہ تڑپ تڑپ کے رونے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں صرف محبت ہوتی ہے وہاں نفرت کا مزاج برداشت نہیں ہوتا. سوچو سکینہ کربلا میں جب تماچے لگے ہوں گے, اے عزادارو, وہ
سکینہ تھی، یہ زہرا ہے جسے بابا نے ہمیشہ ماں سمجھا، کتنی عزت ملی ہوگی ارے جب انہیں تازیانہ لگا ہوگا، اے بابا۔ جناب سکینہ کی فریاد، جناب زہرا کی فریاد بلند ہو گئی ہوگی، آزادارو۔ بس تاریخ کے جملے ہیں جو روایات بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرا، چونکہ جب جناب فاطمہ کو تازیانے لگے، تازیانے کے ساتھ ساتھ بعض روایتوں میں نقل میں تماچے بھی ملتے ہیں، تو جو زور جناب فاطمہ زہرا کا دروازے کی طرف تھا وہ کمزور ہونے لگا۔ ایک خاتون ہے عزادارو، ایک خاتون زہرا علیہ السلام، شکم میں ایک امانت ہے پروردگار کی، اس کنڈیشن میں آنا اور اس کے بعد اس کیفیت سے دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھلتا ہے کہ کھولا نہیں، دروازہ اکھڑا، اکھڑتے ہی سینہ زہرا میں پرواز۔ عزادارو، اس کیفیت کے بعد جو منظر کشی تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ زہرا بے ہوش ہو جاتی ہے، محسن شہید ہو جاتے ہیں۔ عزادارو، اتنا کہنا تھا، کچھ لمحے گزرے ہیں، گزرتے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ آواز دی، آؤ فضہ تو خزینی، فضہ آؤ، فضہ سہارا دو۔ فضہ آتی ہے، جیسی جناب زہرا کھڑی ہوتی ہیں، ایک نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا نہ کرے کسی بہن بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، اس حادثے میں عورت کے حواس ساتھ نہیں ہوتے، بہت کمزور ہو جاتی ہے، بہت ڈر جاتی ہے، بہت سہم جاتی ہے، بہت کمزور ہو جاتی ہے، اگر بچہ دیکھ لے تو خدا خیر کرے تو ورنہ حادثہ ہو جائے۔ سوچو عزادارو، زہرا جیسی ماں تمام درد کو بھول جاتی ہے ولایت کے لیے، کہتے فضہ ابو الحسن کہاں؟ بی بی ان کے گلے میں رسی ڈال کے لے جایا گیا ہے، بے سننا تھا جناب زہرا آگے بڑھ جاتی، آواز دیتی ہے، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو ورنہ سر کے بال کھول دوں گی۔ جناب زہرا نے بال کھولے نہیں تھے، کہا تھا، اتنا کہنا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، اے بی بی بال کھولے نہیں تھے، کہا تھا، دیواریں بلند ہو گئی۔ ہائے جب آپ کی بیٹی یعقوب و شاہ۔ بازدارو، ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، بس زحمت تمام کروں گا، شب شہادت ہے، ہو سکتا ہے کل شہادت کے اعتبار سے بھی مجلس ہو، اس لیے وہ لمحے شہادت کو میں ہی پڑھوں گا، بس ایک جملہ کہہ کے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی کے پہلو شکستہ ہو گئے، بی بی کے پہلو شکستہ ہو گئے۔ ایران کے ایک مشہور خطیب ہیں، ان کا جملہ جو میں نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں، میں نے ایام عزائے فاطمیہ میں جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے لیے مصائب پڑھا، بی بی کی مصیبت کا تذکرہ کیا، لوگ بہت روئے، اتنا روئے کہ میرے ممبر سے اترنے کے بعد بھی مجمع رو رہا تھا، آوازیں رک نہیں رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو قرار آیا اور جانے لگے۔ ایک گوشے میں ایک شخص بیٹھا بہت رو رہا تھا، ایک گوشے میں ایک شخص بیٹھا بہت رو رہا تھا، کچھ دیر تو میں نے انتظار کیا، دیکھا جب اس کی آنسو نہیں ٹھہر رہے، آواز نہیں رک رہی ہے، تو میں گیا پاس میں، بھیا خیر تو ہے، کوئی مشکل تو نہیں، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے آواز کو جو بلند کیا، زدارو سنیے گا، روتے نے سسکیاں بندی آواز میں وہ کہتا ہے، سرکار جناب میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں آپریشن بھی کرتا رہتا ہوں، اور میں نے اتنا تجربہ کیا ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بدن کی ہڈی کون سی کس کنڈیشن میں ٹوٹے تو درد کتنا ہوتا ہے۔ سرکار پسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو درد ٹھہرتا نہیں ہے، ہر آن جو ہے بیمار موت کی تمنا کرتا ہے، اے شہزادی آپ کی پسلیاں
ٹوٹی کیسا درد رہا ہوگا، مگر کبھی ابوالحسن سے بیان نہیں۔